جزاک اللہ۔ لیکن ہمیں آپ سے معصومات کے بھائی ہمیں شدی کو اللہ صلی علی محمد وعلی محمد۔ یہ ہمارے ضعیف انکل نے صلوات پڑھائی ہے مگر جوانوں کی آواز نہیں آئی، بغیر ذرا بلند ترین صلوات پڑھیں سارے مل کر۔ زندہ باد، کیا بات۔ میں اسی درود کے سائے میں اور انہی نعروں کے ساتھ آپ سے التماس کروں گا، ایک بار پھر وہ جو بیچ کا حصہ ہے وہ مجھے خالی دکھائی دے رہا ہے، میں آپ سے التماس کروں گا کہ آپ لوگ چھڑ جائیں آپس میں۔ نعرہ تکبیر، آخری آدمی تک نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری، 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 بر محمد وآل محمد صلوات۔ میں خطابت کے لیے گزارش کروں گا قبلہ مولانا حجت الاسلام والمسلمین جناب علی رضوی صاحب سے کہ وہاں آئیں اور آج کے اس مجلسہ سے خطاب فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی نور قلوب العارفین بنور معرفتہ واثبت فؤاد انبیائہ واولیائہ بقصص الانبیاء والمرسلین وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد، أعني أبا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وصهره ووسيه سيد الأتقياء والأصفياء مولا الموالي امام المتقين علي بن ابي طالب وعلى اوصيائه لا سيما بقية الله في الارضين روحي وارواح العالمين لتراب مقدمه الفدا، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الحسين مني وأنا من الحسين، صلوات على محمد وآل محمد۔ فیضان گرامی، مشہور و معروف حدیث کا انتخاب کیا، میں جانتا ہوں بہت تاخیر ہو گئی ہے، ہم لوگ پہنچ گئے تھے، بارش مسلسل ہوتی رہی، انتظار کیا جا رہا تھا کہ بارش رک جائے تاکہ فرش عذاب پہ مومنین آرام سے مجلس سن سکیں۔ دوبارہ بھی بارش کی فورکاسٹ ہے، جتنے مطالب پیش کروں انہیں سن لیجئے گا۔ اس سال محرم میں بس اب یہ کراچی میں میری آخری مجلس ہے اس سال کی، پھر انشاءاللہ ربیع الاول میں دوبارہ حاضری ہوگی۔ میں پھر یہاں سے بھی اندرون سندھ جاؤں گا، پنجاب اور مختلف شہروں میں پورے پاکستان میں مجالس کا سلسلہ ہے۔ مشہور و معروف حدیث نبوی ہے جس میں آپ ارشاد فرما رہے ہیں کہ الحسین منی۔ آپ نے بہت بڑے بڑے علماء سے سنا ہوگا، میں بھی اس موضوع پہ پڑھ چکا ہوں، کوشش کروں گا کچھ جدید مطالب آپ کی خدمت میں اس حدیث سے متعلق پیش کروں۔ غور فرمائیے گا، حبیب خدا فرما رہے ہیں الحسین منی، حسین مجھ سے ہے، وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْن، اور میں حسین سے ہوں۔ اب آپ نے شیعہ سنی علماء سب سے اس حدیث کو سن رکھا ہے۔ حدیث بہت عجیب و غریب ہے، پہلا حصہ سمجھنا بڑا آسان ہے۔ ہر بیٹا باپ سے ہوتا ہے، ہر پوتا دادا سے ہوتا ہے، ہر نواسا نانا سے ہوتا ہے۔ الحسین منی بہت آسان۔
الحسین منی، جناب سرور کائنات فرما رہے ہیں حسین مجھ سے ہیں۔ یا رسول اللہ یہ سمجھ میں آ گیا، وہ آپ کے نواسے ہیں، وہ آپ سے ہیں، لیکن یہ دوسرا جملہ سمجھ میں نہیں آ رہا، وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْن، اور میں حسین سے ہوں۔ اپنے صحابی جناب سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے لیے آپ نے فرمایا سلمانو منا اہل البیت، سلمان اہل بیت سے ہیں، لیکن یہ نہیں فرمایا ہم سلمان سے ہیں، کیونکہ اہل بیت سلمان سے نہیں ہیں، ابھی بھی مجمع نہیں ہے۔ جناب سلمان صحابہ اہل بیت سے ہیں، اہل بیت صحابہ سے نہیں ہیں۔ توجہ، مجمع کی توجہ، اسکرین یہیں لگا دیئے تاکہ مجمع اسکرین دیکھتا رہے، مجھے نہ دیکھے، مجھے تھوڑی دیر کے لیے دیکھ لیجئے، میں مجمع سے کنیکٹڈ نہیں ہوتا، مجھ سے پڑھا نہیں جاتا، تو مجمع اگر اس طرف توجہ رکھے گا ٹھیک ہے، شاید میرا چہرہ وہاں زیادہ بڑا نظر آ رہا ہوگا، دیکھنے کے لیے آسان ہوگا، جو دور بیٹھے ہیں نا ان کے لیے تو سمجھ میں آ رہا ہے، جو پاس بیٹھے ہیں وہ کم از کم مجھے دیکھ لیں۔ عزیزان گرامی، اللہ کے حبیب فرما رہے ہیں، اور یہ دیکھیں جذبات نہیں فرما رہے ہیں، نانا کی نواسے کی محبت نہیں بول رہی، جہاں جذبات غالب ہوں وہاں نبوت نہیں ہوتی۔ شاید یہ جملہ پہنچ گیا ہو، توجہ، جہاں جذبات احساسات غالب ہوں وہاں عصمت نہیں ہوتی، جذبات پہ عقیدہ غالب ہو، کردار غالب ہو، عمل غالب ہو، عقیدہ غالب ہو تو عصمت۔ اور اگر جذبات آپ کی روح پہ غالب آ جائیں تو معصوم نہیں ہوتا، ابھی بھی مجمع نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، جانوروں میں صرف جذبات ہوتے ہیں، فرشتوں میں صرف عقل ہوتی ہے، جہاں جذبات اور عقل دونوں ہوں وہ انسان، انسان کی عقل غالب آ جائے تو فرشتوں سے افضل، جذبات غالب آ جائیں تو جانوروں سے بدتر۔ اب شاید پہنچ گئے۔ آپ جانور کو اونچی آواز سے چیخ چیخ کے کہیں کہ مجھے تم سے محبت ہے، وہ سمجھے گا ڈانٹ ہی رہے۔ توجہ، چھوٹے بچے کو ڈانٹنا شروع کر دیجئے، میں محبت کرتا ہوں، وہ ڈر جائے گا، کیوں؟ بچہ الفاظ نہیں سمجھتا، چہرے سے احساسات کو اخذ کرتا ہے۔ اب بہت سے لوگ پہنچ رہے ہیں، میں پورے ایک نئے زاویے سے پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اس حدیث کو آپ نے سن رکھا، لیکن تھوڑے سے مجھ حقیر کے مطالب کو سن لیجئے۔ عزیزان گرامی، اللہ اپنے حبیب کے لیے سورہ نجم میں گواہی دے رہا ہے، وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، یہ تب تک کلام نہیں کرتے جب تک کہ وحی نازل نہ ہو جائے۔ پیغمبر اپنی اولاد سے، نواسے سے جذبات میں نہیں کہہ رہے الحسین منی وَأَنَا، یہ اللہ کی وحی بول رہی ہے، اے میرے حبیب بتا دیجئے حسین مجھ سے، میں حسین سے۔ وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، وما ينطق عن الہوا، رسول خدا ہوائے نفس سے نہیں بول رہے۔ ہوا سے مراد یعنی کیا مطلب؟ جذبات نہیں ہیں، احساسات نہیں ہیں۔ توجہ، ہم میں سے بہت سے ایسے ہوں گے اولاد کی محبت میں کہہ دیں گے میرا بچہ سب سے زیادہ نیک ہے، پتہ بھی ہوگا کہ نہیں بڑے بڑے نیک لوگ موجود ہیں۔ توجہ، میں اوروں کی بات نہیں کر رہا، اپنی بات کر رہا ہوں۔ ہم میں سے بہت سے ہوں گے میرا بچہ سب سے اچھا عزادار، میرا بچہ سب سے اچھا ماتمی۔ توجہ، جبکہ پتہ بھی ہے ایک سے ایک ماتمی موجود، ایک سے ایک عزادار موجود۔ ہم جب بولیں گے تو جذبات غالب آ سکتے ہیں، لیکن جب پیغمبر بولیں وحی کے عین مطابق۔ اب میرے جملے پہنچ رہے ہیں؟ ابھی بھی مجھے نہیں معلوم میرے سارے نوجوان اور میرے بچے ان جملوں پہ ادراک کر رہے ہیں یا نہیں۔ عزیزان گرامی، یہ جو حبیب خدا کا جملہ ہے بہت عظیم جملہ ہے۔ پہلا جملہ سمجھنا بڑا آسان ہے، الحسین منی، بھئی کائنات کے مالک ہیں، توجہ، حبیب خدا ہیں، سید المرسلین ہیں، توجہ، دونوں کائنات دنیا اور آخرت کے مالک۔ اگر حسین ان سے ہیں تو یہ کوئی بڑا جملہ نہیں ہے، لیکن حبیب خدا حسین سے کیسے ہیں؟ میں تمام کے تمام اپنے مسلمان بھائیوں سے کہوں گا کہ شیعہ سنی تمام علماء نے جملہ لکھ تو دیا، کبھی سوچا بھی ہم نے لکھا کیا؟ اگر تھوڑا یہی سوچ لیجئے، اس پہ غور کر لیں کہ حبیب خدا فرما کیا رہے ہیں، الحسین منی، سمجھ میں آ گیا، حسین مجھ سے، ہر نواسا نانا سے، وَأَنَا مِنَ الْحُسین، یہ بھی نہیں کہا وَأَنَا مِنْهُ، حسین مجھ سے، میں ان سے نہیں۔ توجہ، الحسین منی وَأَنَا مِنَ الْحُسین، یعنی آپ نے دونوں طرف حسین ابن علی کو رکھا حدیث کے۔
حدیث کے دونوں طرف، ابتدائے حدیث میں بھی حسین ہے، انتہائی حدیث میں بھی حسین. سرور کائنات فرما رہے ہیں میرے دونوں طرف حسین. توجہ عزیزان گرامی، پیغمبر نے اپنے کو مرکز میں رکھا، منی اپنے آپ کو بیچ میں رکھا، دائیں طرف بھی حسین کو رکھا، بائیں طرف بھی، کہ خبردار حسین کو کہیں سے بھی چھوڑ کے میرے پاس نہ آنا، کہیں سے بھی. اب شاید میرے جملے واضح ہو رہے ہیں عزیزان گرامی. میں اسی محبت سے جیسے دیکھ رہے ہیں پیغمبر نے دونوں، میں نے کہا تھا آپ نے حدیث کو سن رکھا، میں کچھ نئے مطالب پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. دونوں طرف مولا حسین کو رکھا، میرے دائیں طرف بھی حسین، میرے بائیں طرف بھی حسین. خبردار کوئی حسین کو چھوڑ کے نہ کہے مجھے پیغمبر کے پاس جانا ہے. اگر پہنچ بھی گئے تو پیغمبر واپس بھیج دیں گے، کیسے حسین کو چھوڑ کے آئے. پیغمبر خود قبول نہیں کریں گے اس آدمی کو کہ جو حسین ابن علی کو چھوڑے اور کہے مجھے پیغمبر کو ماننا ہے. الحسین منی وانا من الحسین. آئیے ذرا دوبارہ میں اس کی تشریح کو پیش کر رہا ہوں. عزیزان گرامی، سرور کائنات فرما یہ رہے ہیں کربلا تک حسین مجھ سے ہیں، اور کربلا کے بعد سے میں حسین سے ہوں. کوئی کلمہ محمد رسول اللہ نہ پڑھتا اگر حسین شہادت نہ دیتے. اب میرے جملے روشن ہو رہے ہیں. اس حدیث پہ جتنا غور کیجئے گا اتنا ہی گہرے آپ حسین کے عشق میں ڈوبتے چلے جائیں گے. پروردگارہ تیرے حبیب نے، جو تیرا حبیب ہے، تیرا محبوب ہے. شیعہ سنی تمام علماء نے لکھا ہے حبیب اللہ کے معنی ہے محبوب خدا. جو میرے بھائی پہنچ رہے ہیں انہیں سلام ہے. عزیزان گرامی، جو میرے بھائی پہنچ رہے ہیں، میرے بچے، سب کے سب سلام آپ کی عظمتوں کو. حبیب دونوں معنی میں آتا ہے، چاہنے والا کے معنی میں بھی اور جسے چاہا جائے اس معنی میں بھی. جو پہنچ گئے سلام. حبیب چاہنے والا بھی ہوتا ہے اور جسے چاہا جائے وہ بھی ہوتا ہے. لیکن شیعہ سنی تمام مسلمان متفق ہیں جب رسول خدا کو کہا جائے حبیب اللہ تو مراد ہے محبوب خدا، یعنی اللہ کی چاہتوں کا مرکز. جو اللہ کی چاہتوں کا، محبتوں کا مرکز ہو. اگر کوئی ان کی محبت کا مرکز ہو، جو ان کی محبتوں کا مرکز ہو، اسے کہتے ہیں حسین. ہے نا حدیث کہ پیغمبر اسلام ممبر پہ لے کے آئے مسجد نبوی میں اور سارے صحابہ کے مدمے میں بہت زیادہ چوما اور ہاتھوں پہ اٹھا کے کہا اللہم، ہاتھوں کو بلند کیا. امام حسین کو ہاتھوں پہ بلند کیا. توجہ، امام حسین کو ہاتھوں پہ بلند کیا. دعا کے لیے بھی ہاتھ ایسے بلند کیے جاتے. توجہ، دعا کے لیے ہاتھ ایسے بلند کیے جاتے. پیغمبر نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے لیکن ہاتھوں پہ رکھا مولا حسین کو. پیغمبر ہاتھوں پہ اٹھا کے بتا رہے ہیں جب محمد واسطہ دے رہا تو تم بدعت نہ کہنا. توجہ فرما رہے ہیں ذرا. اب صحابہ کا مجمع ہے. دوبارہ حدیث شیعہ سنی مشترک ہے، مجھے پتا ہے مجمع مشترک ہے. اب پیغمبر اسلام نے ہاتھوں پہ بلند کیا مولا حسین علیہ السلام کو، اور ایک مرتبہ صحابہ کے مجمع میں مسجد نبوی میں منبر رسالت پہ فرمایا اللہم انی احب حسینہ. پروردگارہ مجھے حسین سے محبت ہے. فَأَحِبَّ مَنْ أَحَبَّ حسینہ، تو اس سے محبت کر جو حسین سے محبت کرے. ہم اس لیے حسین ابن علی سے محبت کرتے ہیں کہ اللہ ہم سے تبھی محبت کرے گا. توجہ فرما رہے ہیں عزیزان گرامی. اللہم انی احب. اب دیکھیں ہر چیز کے لیے نا ایک موقع محل ہوتا ہے. یہ میرے جملوں پہ غور کیجئے گا. یہ بڑی بحث کی گئی ہے نا معاشرتی علوم کے اندر، سائیکالوجی میں، سوسیولوجی کے اندر، سماجیات، نفسیات میں بحث کی گئی ہے. ہر چیز کے لیے موقع محل ہوتا ہے. لوگ ہیں بھائی، مجھے معلوم ہے رات کے 12 ساڑھے 12 ہو رہے ہیں، تھوڑی سی سن لیجئے گا بحث کو. ہر چیز کا موقع محل ہوتا ہے. میرے جو بھائی پہنچ گئے میرے بچے غور کریں گے، ہر چیز کا موقع محل ہوتا ہے. جنازے میں کبھی رشتہ نہیں مانگا جاتا. توجہ، جو پہنچ گئے انہیں سلام. غم میں کبھی خوشی کی بات نہیں ہوتی. جو پہنچ رہے ہیں انہیں سلام. مسجد عبادت کی جگہ
پیغمبر مسجد میں، میرے جو بھائی پہنچ گئے، پیغمبر ہے مسجد میں، ممبر ہے واعظ و نصیحت کی جگہ، ہدایت کی جگہ۔ پیغمبر مسجد میں حسین کو ہاتھوں پہ لا کے ہدایت کی جگہ سے کہہ رہے ہیں مجھے حسین سے محبت ہے، چوم چوم کے کہہ رہے ہیں مجھے حسین سے محبت ہے۔ اب پتہ چلا پیغمبر صحابہ کو عبادت سکھا رہے ہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں زیادہ نہیں؟ حبیب خدا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کو عبادت سکھا رہے ہوں، میرے صحابہ حسین کو چومنا عبادت۔ اچھا وہ جو ہم بعد میں آئے ہیں تو ہم کیا کریں؟ اگر حسین کو نہیں چوم سکتے تو زری کو چوم لیں۔ پہنچ رہے ہیں زیادہ گرامی؟ ایزان گرامی پیغمبر چوم چوم کے بتا رہے ہوں میرے صحابہ، میں نانا ہو کے چوم رہا ہوں۔ جو میرے بھائی پہنچ گئے، میں نانا ہو کے چوم رہا ہوں، پیار کر کے بتا رہا ہوں، بار بار اظہار کر کے بتا رہا ہوں مجھے حسین سے محبت ہے۔ اگر آج کوئی آدمی کہے میں حسین کا چاہنے والا ہوں تو وہ سنت نبوی پہ عمل کر رہا ہے۔ سنت نبوی ہے، اظہار کرنا حسین سے محبت ہے۔ پروردگار اللہم انی احب، پروردگارہ مجھے حسین سے محبت۔ عزیزان گرامی سرور کائنات کا یہ سارے صحابہ کے مجمع میں کہنا پروردگارہ اللہم، آپ جب دعا مانگنے لگتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ اللہم، توجہ، نماز کے اختتام پہ بھی پڑھتے ہیں اللہم، توجہ، نماز تب تک قبول نہیں جب تک اللہم نہ پڑھیں، شیعہ ہو یا سنی، توجہ، جب تک اللہ کا نام لے کے نہ کہیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ توجہ، سارے مجمع کی دلیل دے رہا ہوں آخری آدمی تک، بڑی ذمہ داری سے شیعہ سنی مشترک مجمع میں پیغمبر کہہ رہے ہیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد، بیچ میں کوئی نہیں ہے، نہ ابراہیم نہ آل ابراہیم۔ نماز انہی پہ درود بھیجنے سے قبول ہے، اگر ان سے افضل کوئی ہوتا تو نماز کے اختتام پہ اسے بھی لایا جاتا۔ نماز کا حیدری، توجہ فرما رہے ہیں زیادہ نہیں؟ نماز کا درود تو سب کا ایک ہی ہے، اس میں صرف ایک اللہ کا اضافہ ہی ہے اور تو کچھ نہیں۔ اللہم ہم پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد، بھائی پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہی ہے۔ چلیں آپ لوگوں کو نہیں پتا ہوگا، میں بڑی ذمہ داری سے بتا رہا ہوں، کچھ بھائی بیٹھے ہیں میں اشارہ نہیں کر سکتا ہوں، ان سے پوچھ لیجئے، درود یہی ہے۔ ہم پڑھتے ہیں اللہم نماز میں ہم پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد، وہ پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ پیغمبر پہ بھی کہو علی محمد اور پھر آل پہ بھی کہو وعلی آل محمد، فرق کوئی نہیں ہے، دونوں کے معنی ایک ہی ہیں، بس فرق یہ ہے کہ ہم محمد اور ان کی آل میں کسی علا بلا کے قائل نہیں ہیں۔ بھئی مجمع کی توجہ رہے میرے ساتھ۔ تو اب یہاں حبیب خدا سرور کائنات آغوش میں اٹھا کے اللہم انی احب الحسین، آئیں بھئی میں پیش کروں تشریح۔ تو اب سرور کائنات کے الحسین منی وانا من الحسین، اس پہ دوبارہ غور کیجئے گا۔ جو پہنچ گئے ان کو سلام ہے، میں نے مکمل نہیں کیا ابھی تک، جو پہنچ گئے ان سب کو سلام ہے۔ عزیزان گرامی پیغمبر نے کسی اور مقام پہ بھی آیت تطہیر کے نزول سے پہلے فرمایا تھا چادر اڑھا کے انہم منی وانا منہم، یہ مجھ سے ہیں میں ان سے ہوں۔ توجہ، لحمہم لحمی ودمہم دمی، ان کا گوشت میرا گوشت، ان کا خون میرا خون، نہیں ہے مجمع۔ پیغمبر کو کہنا چاہیے تھا میرا گوشت ان کا گوشت، میرا خون ان کا خون، یہ میری بیٹی میرا داماد میرے دو نواسے۔ پیغمبر کہہ رہے ہیں نہیں، ان کا گوشت میرا گوشت، لحمہم لحمی۔ کوئی کہہ دیتا کہ شاید شیعوں کو دھوکہ ہو گیا، شیعہ سنی دونوں کتابوں میں ہے حدیث، انہم منی توجہ وانا منہم، پروردگارہ لحمہم، ان کا گوشت میرا گوشت، ان کا خون میرا خون۔ پیغمبر سمجھانا یہ چاہ رہے ہیں میرا خون تو ان کا ہے ہی، ان کا خون بھی میرا خون ہے، جو ان کا خون بہائے وہ رضی اللہ نہیں ہو سکتا۔ توجہ فرما رہے ہیں عزیزان گرامی؟ جس نے ان کا خون بہایا اس نے میرا خون بہایا، جو پیغمبر کا خون بہائے اسے بھی رضی اللہ کہو گے۔
توجہ فرما رہے ہیں نا عزیزان گرامی؟ تو اب حبیب خدا کے اتنے گہرے الفاظ ہیں کہ پروردگار الحسین منی وانا من الحسین. اس پہ غور تو کرو. کئی لوگ لکھ دیتے ہیں انہیں خود بھی نہیں پتہ چلا ہو تو میں نے لکھا کیا ہے. اگر تھوڑا سا سوچ لیں میں نے کیا لکھ دیا ہے. اور لکھا بھی پیغمبر کے عنوان سے کہ انہوں نے فرمایا. اگر کسی مولانا صاحب کا ہو تو کہہ سکتے ہیں پتہ نہیں کس حالت میں تھے. توجہ, جو پیغمبر کی عقل پہ شک کرے وہ شیطان ہی ہو سکتا ہے. اب میرے جملے پہنچ گئے عزیزان گرامی؟ میں بہت کچھ کہہ گیا ہوں یہاں. عزیزان گرامی, سرور کائنات کی عظمتیں اتنی زیادہ ہیں اور وہ فرما رہے ہیں الحسین منی وانا من الحسین. کیوں؟ میری حقیقت ہے میرا دین. جملے پہ غور کیجئے گا, میں نتیجہ دے رہا ہوں. جو پہنچ گئے سارے مجمع کی توجہ, آرام سے پڑھ رہا ہوں. پیغمبر یہ فرمائیں گے میری حقیقت ہے میرا دین, میری حقیقت ہے میرا قرآن, میری حقیقت ہے میری نبوت, میری حقیقت میری رسالت. توجہ, جو پہنچ گئے انہیں سلام. میری حقیقت میری ختم نبوت, میری حقیقت میری عصمت. توجہ, جو پیغمبر کے ان سارے منصبوں کو دنیا سے منوا لے وہ حسین. عزیزان گرامی, یہ عظمت ہے امام حسین علیہ السلام کی. آج دنیا میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں, اس کو غور سے سن لیجئے گا. اور جو میرے دیگر برادران جو اگر کبھی میرے پہ میرے علم پہ جن کو اگر شبہ یا شک ہو, فوراً رد نہ کیجئے گا اس جملے کو, سوچ لیجئے گا تھوڑی دیر, پھر بعد میں سوچے گا کوئی فتویٰ لگانے سے پہلے. جو لوگ پہنچ گئے ہیں, اگر آج کلمہ توحید سن لیجئے, اگر آج کلمہ توحید باقی ہے تو حسین ابن علی کی وجہ. ذات توحید تو ہوتی, اللہ تو ہوتا, ماننے والا کوئی نہ ہوتا. جب حسین سے افضل کوئی نہیں تھا اور انہوں نے یزید جیسے پلید کی بیعت کر لی تو میں اللہ کو کیوں مانوں؟ دنیا کا ہر آدمی اعتراض کرتا ہے. جب حسین ابن علی سے افضل کوئی نہیں, انہوں نے ہی معاذ اللہ علیہ باللہ ثم علیہ باللہ انہوں نے ہی یزید جیسے پلید کی بیعت کر لی. جب یزید کو مان لیا تو میں اللہ کو کیوں مانوں؟ توجہ, حسین جانتے تھے یہ ہاتھ میرا ہاتھ نہیں, میرے نانا کا ہاتھ ہے. یہی ید اللہ ہے, یزید کے ہاتھ میں گیا تو توحید کا ماننے والا کوئی نہیں ہوگا. کہا اس لیے سر دے دوں گا, ہاتھ نہیں دوں گا. سرداد نداد دست در دست سے یزید, کہا تھا نا خواجہ اجمیری نے. ربائی ہے نا آپ کے ذہنوں میں, شاہ حسین بادشاہ حسین, بچے بچے کو حفظ ہے. عزیزان گرامی, ربائی کہتے ہی اسے جس کے 4 مصرے ہوں. توجہ, 4 مصروں میں 5 مرتبہ مولا حسین کا نام آیا. یہ الہامی ربائی ہے, ابھی بھی مجمع نہیں ہے. شاہ اس حسین, بادشاہ اس حسین, دین اس حسین, دین پناہ اس حسین. اور آخری مصرے میں کہا حقا کے بنا لا الہ اس حسین. صرف اور صرف تیسرے مصرے میں حسین کا نام نہیں ہے کیونکہ وہاں یزید کا نام ہے. سرداد نداد دست در دست یزید, کا سر دے دیا لیکن اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ میں نہیں دیا, کیونکہ حسین ابن علی سمجھا یہ رہے ہیں یہ ہاتھ میرا ہاتھ نہیں ہے. پیغمبر نے فرمایا تھا ان کا گوشت میرا گوشت, ان کا خون میرا خون. یہاں تک کہ غدیر میں فرمایا تھا علی کا ہاتھ میرا ہاتھ, جس نے علی کی بیعت کی اس نے میری بیعت کی. تو جناب سید الشہداء علیہ السلام, بہت سے لوگ کہتے ہیں یزید شرابی تھا, میں بتا بھی نہیں سکتا کیا کیا تھا, ہمارے ممبر لائق ہے ہی نہیں. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. یزید ہمارے ممبر لائق نہیں ہے, اتنا پلید ہے زبان پاک کرنی پڑ جاتی ہے. توجہ, یزید کے بہت سے کہتے ہیں نہیں لعنت نہیں کر سکتے, میں تو کہتا ہوں ایسا لفظ ہے نجس جانوروں کا نام لے لو اتنا وضو نہیں کرنا پڑتا جتنا یزید کا نام. میں بہت اس بات پہ خوش ہوں کہ رات کے 12:30 بجے نوجوان اس محبت سے سن رہے ہیں. بزرگ تو جنہوں نے پالا اس امت کو, وہ تو جو پالنے والے عزاداروں کو ان کو سلام ہے. وہ تو
ان قوم کی تربیت کرنے والے نوجوان جتنے بیٹھنے جس محبت سے سن رہے ہیں، عزیزان گرامی جملوں کو سن لیجئے. جناب سید الشہداء، یہ لوگ کہتے ہیں نا بھئی یزید چونکہ شرابی کبابی ایسا تھا ویسا تھا، یہ جو رشتوں کا پاس ہے منبر کے احترام میں بیان نہیں کر سکتا. رشتوں کا پاس یزید ختم کر رہا تھا، حسین نے بتایا. یہ زیادہ کھل کے نہیں پڑھ سکتا. یہ سارے رشتوں کو بچایا تو مولا حسین نے. اور اچھا یزید اگر نیک ہوتا، الیاذ باللہ معاذ اللہ، نیک ہوتا تو کیا حسین معاذ اللہ پھر بیعت کر لیتے؟ حافظ قرآن بھی ہوتا، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں، تب بھی حسین ابن علی علیہ السلام یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتے. کیوں؟ کیونکہ حسین حسین ہے. حسین نہیں ہے. ان کا ہاتھ رسول کا ہاتھ ہے، ان کا ہاتھ علی کا ہاتھ ہے، ان کا ہاتھ سیدہ کا ہاتھ ہے، ان کا ہاتھ حسن کا ہاتھ ہے. وہ جانتے ہیں یہ ہاتھ عام ہاتھ نہیں ہے. عزیزان گرامی، اور اگر یزید تو کیا کوئی نیک آدمی بھی کہہ دینا میں حسین سے بیعت لیتا تو وہ بھی یزید بن جائے گا. یہ میرا جملہ پہنچ گیا میرے بہت سے بھائی. اب میرا پتہ نہیں یہ جملہ پہنچا نوجوانوں تک یا نہیں پہنچا. اگر کوئی نیک آدمی بھی، نمازی پرہیزگار بھی حسین سے بیعت مانگ لے تو وہ بھی یزید ہے، چاہے وہ اس دور کا ہو چاہے اس دور کا ہو. جملہ میں کہہ گیا ہوں، میری مجلس کا آج کا ماحصل یہی جملہ تھا. عزیزان گرامی، ہم امام حسین علیہ السلام کی عظمتوں کے قائل، نور مجسم. یہاں تک کہ روایات میں ہے کہ بچے بھی جب مولا حسین کی زیارت کرتے تھے تو چھوٹے چھوٹے بچے جنہیں کوئی سینس نہیں ہوتی، کچھ پتہ نہیں ہوتا، وہ بھی مولا حسین میں جذب ہو جاتے تھے. میں یہ جملے پہنچا نہیں پایا، میرے بہت سے شاید بھائی پہنچ گئے. کہتے ہیں کہ اگر کربلا کے اطراف میں کوئی بنی اسد کا بچہ بھی کھیل رہا ہوتا تھا نا، یا کسی کا بھی بچہ اگر مولا حسین کو دیکھ لیتا تھا تو کھیل چھوڑ دیتا تھا. بچے کو بھی پتا تھا یہ کوئی عام ہستی نہیں ہے. مولا کا چہرہ جیسے مقناطیس ہوتا ہے نا، یہ جو پیغمبر اسلام نے فرمایا علی یعصوب المؤمنین، کہ اگر مومنوں کو جمع کرنا ہو تو ایک مرتبہ میرے بھائی علی کو لے آؤ. پیغمبر نے فرمایا مومن خود بخود کھچے چلے آئیں گے. عزیزان گرامی، آج صرف ذکر حسین ہوتا ہے. کتنے لوگ رات میں، کتنی بارش ہوئی، متعدد کئی دنوں سے بارش ہو رہی ہے، حبس کتنا ہے، بیٹھا نہیں جا رہا، لیکن مجالس سننے لوگ آئے ہیں. کیوں؟ یہ کشش حسین ابن علی کے ذکر کی. ان فی ذکر الحسین الحرارۃ فی قلوب المؤمنین لن تبرد. حدیث نبوی ہے. بعض علماء نے لکھا یہ حدیث قدسی ہے، یعنی اللہ نے فرمایا، پیغمبر نے بیان فرمایا. جو میرے بھائی پہنچ گئے انہیں سلام. اللہ نے فرمایا میرے حبیب کہہ دیجئے مومنوں کے دلوں میں حسین کی ایک ایسی حرارت ہے، ذکر حسین کی، جو کبھی بھی سرد نہیں پڑے گی. سخت سخت دور ہوگا، مشکل سے مشکل دور ہوگا، لیکن مؤمنین حسین ابن علی کا ذکر کرتے رہیں گے. بس بھئی میں اگر زحمت دوں آج تفصیل سے، کل ہی میں واپس آیا ہوں عراق سے، کربلا نجف سے زیارات کے بعد. میں نے وعدہ کیا تھا، میں نے سب کی نیت کی، میں نے مولا حسین کی بارگاہ میں عصر پہ پہنچا تھا. مولا تمام سامعین مؤمنین آپ کے عزاداروں کا آپ کو سلام ہو. میں نے آپ سب کی نیابت میں سلام پیش کیا. آپ جانتے ہیں نا عصر کے وقت کربلا میں عاشورے میں پہنچنا بڑا مشکل ہے. اس لحظے کی زیارت کے لیے چھٹے امام فرماتے ہیں جو کربلا میں حرم میں چلا جائے اسے 1000 حج، 1000 عمرہ اور 1000 جہاد مع رسول اللہ کا ثواب ملے گا. ہم گئے تو کئی جگہوں پہ راستے بند تھے، رکاوٹیں تھیں. میرے ساتھ کچھ نوجوان تھے، بچے تھے. کہا مولانا ہم شام غریبہ میں تو آئیں گے ہی، ابھی چلتے. میں نے کہا نہیں، ابھی نہیں، مجھے ابھی جانا ہے. تو ہم جا رہے تھے، کئی جگہوں سے انہوں نے راستے روکے کہ جلوس پہنچ گئے ہیں، توارش کے جلوس آ گئے ہیں، اب آپ یہاں. کرتے 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 باب قبلہ سے ہمیں اندر جانے کی اجازت ملی. میں نے کہا کسی کو دھکا نہ دینا، ہم مولا حسین کی زری کو ہاتھ نہ بھی لگا سکے تو میں دھکا کسی عزادار کو، ظاہر کو نہیں دوں گا. نہ جانے کہاں سے ایک مرتبہ راستہ بنا، ہم زری تک پہنچ گئے. ہاتھ جب لگایا تو میں نے ایک مرتبہ زیارت پڑھ چکا تھا میں باہر. آئیں بھائی میں آپ کے سامنے پیش کروں وہ حسین جو اپنے ایک ایک عزادار، ایک ایک زائر کو اس کے نام سے حسب نسب سے پہچانتے ہیں.
جب ان کی بہنیں آئی ہوں گی. کھلے آسمان کے نیچے عبادت مستحب ہے، نماز پڑھنا، مجلس کرنا. کیوں؟ کیونکہ عبادتوں میں ملائکہ نازل ہوتے ہیں، ان کا نزول بھی آسان ہوتا ہے، صعود بھی. بہت زیادہ فرشتے ہمیں نظر نہیں آتے، لیکن یہ جو ملائکہ آتے ہیں نا، ذکر حسین کے عاشق، ہمارے آنسوؤں کو تبرک میں لے کے جاتے ہیں. اتنی بارشوں کے بعد بھی میں دیکھ رہا ہوں پارکنگ میں باہر میری بہنیں بیٹیاں بھی، کتنا اجتماع ہے. مولا ہم قسم کھا کے کہتے ہیں اگر 11 محرم کو یہ عزادار کربلا میں ہوتے تو مولا آپ کے بیٹوں کے لاشیں دھوپ میں نہ پڑے رہتے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. تفصیل سے پڑھنا چاہ رہا ہوں. روایت میں ہے جب مولا 2 محرم کو کربلا پہنچے تو مولا نے مولا عباس سے فرمایا، عباس بلاؤ جن کی یہ زمین ہے، بنی اسد کو بلاؤ. بنی اسد کی سرزمین تھی نا، کربلا کی زمین تھی. کہا عباس ذرا بنی اسد کو بلائیے. جناب عباس نے کہا جو زمین کے مالک ہیں بنی اسد کے لوگ، ان سے کہو مولا حسین نے بلایا. کون سے حسین؟ نواسہ رسول حسین. بنی اسد کے مرد مولا حسین کی بارگاہ میں پہنچ گئے. مولا آپ نے یاد فرمایا ہے؟ ہاں. آپ جانتے ہیں میں علی کا بیٹا ہوں؟ ہاں مولا. میں نبی کا نواسہ ہوں؟ ہاں. اس زمین کی قیمت کیا ہے؟ کہ مولا 20,000. کہ میں 60,000 دوں گا، یہ زمین مجھے دے دیجئے. کہ مولا اگر آپ کو چاہیے تو زمین ویسے ہی رکھ لیجئے، آپ نبی کے نواسے ہیں، ہم آپ سے پیسے کیوں لیں گے؟ مولا نے کہا نہیں عباس، انہیں میری طرف سے 60,000 دے دیجئے. کتنے؟ 3 گنا مولا نے قیمت ادا کی. اور اس کے فوراً بعد کہا اے بنی اسد کے لوگوں، زمین آپ کی تھی، میں آپ کو دوبارہ ہبہ کر رہا ہوں. پیسے دے دیے 3 گنا زیادہ اور زمین بھی واپس کر دی، ہبہ کر رہا ہوں، میری طرف سے ہبہ. مولا جب آپ نے 3 گنا قیمت دے دی تو اب ہبہ کیوں کر رہے ہیں؟ کہا صرف 3 کام کر دینا، میں نے 3 گنا قیمت دی ہے، 3 کام کر دینا میرے. مولا فرمائیے. ہمارے لاشیں دفنا دینا، ہمارے لاشیں دھوپ میں نہ پڑے رہ جائیں. بنی اسد کا ایک مرد کھڑا ہوا کہ مولا اگر کافر بھی مسلمانوں کے وطن میں مر جائے تو اسے دفنانا واجب ہے، آپ تو نبی کے نواسے ہیں، آپ ایسی وصیت کیوں کر رہے ہیں؟ مولا نے فرمایا کیونکہ میں جانتا ہوں 3 دن ہمارے لاشیں دھوپ میں پڑے رہیں گے. پڑھوں کھل کے میں سارے مسائب، بس بے رونے میں بخل نہ کیجیے گا، میں تفصیل سے پڑھنے کے اس وقت. ایک مرتبہ مولا نے فرمایا کہ بنی اسد 3 کام کر دیں. پہلے ہمارے لاشیں دفنا دینا. دوسرا کام، میرا اگر کوئی زائر آئے نا، کیونکہ ابھی زری نہیں نہ تھی، ابھی حرم کی تعمیر نہیں ہوئی تھی، مولا نے کہا اگر میرا کوئی زائر آئے تو اسے میری قبر کا نشان بتا دینا، بتا دینا حسین کا مرقد کہاں ہے. بنی اسد رونے لگے، مولا کیسے ممکن ہے کوئی آپ کا زائر آئے ہم نہ بتائیں؟ کہ بس یہ میرا دوسرا کام. مولا تیسرا کام کیا؟ اگر میرا کوئی زائر غریب ہو تو اسے 3 دن کھانا ضرور کھلانا، اسے پانی ضرور پلانا، میرے زائر کو بھوکا نہ جانے دینا. کتنے دن؟ 3 دن. کبھی سوچا یہ 3 دن ہی کیوں مولا؟ فرما رہے میرے زائر کو 3 دن مہمان رکھنا. ان مردوں کی آنکھوں میں آنسو آئے. مولا نے فرمایا ہے اے بنی اسد کے مردوں، اب آپ لوگ جا سکتے ہیں. جب اپنے گھر جائیں نا تو اپنی مستورات سے کہیے گا فاطمہ کے لال نے بلایا ہے. اپنی مستورات کو بھیج دیجئے. ان سب سے کہنا برقعے میں آئیں، چادروں میں آئیں، حسین نے بلایا ہے، فاطمہ کے بیٹے نے بلایا. ایک مرتبہ مرد اپنے گھر گئے، کہا بیبیوں تمہیں فاطمہ کے لال نے بلایا ہے. ساری بیبیاں رونے لگی، ارے میں فاطمہ کے بیٹے نے خود بلایا ہے. سب نے چادریں لیں، وضو کیے، ہمیں مولا نے بلایا. جب ساری بیبیاں آ کے بیٹھ گئی نا، مولا نے ایک مرتبہ رو کے فرمایا بیبیوں اگر تمہارے مرد ہمیں کسی وجہ سے نہ دفنا سکیں، تم پانی بھرنے کے بہانے سے آنا، ایک ایک مٹھی خاک ہمارے جسموں پہ ڈال دینا. سب بیویاں رونے لگی، مولا ایسی بات کیوں کر رہے ہیں آپ؟ کہا 3 دن تک ہمارے لاشیں پڑے رہیں گے. ایک مرتبہ مولا نے کہا بیبیوں آپ سب کو اجازت ہے، آپ اپنے اپنے گھر چلی جائیے. پھر جاتے میں مولا نے فرمایا بیبیوں اپنے بچوں سے کہنا سکینہ کے بابا نے بلایا.
سب بیویاں اپنے اپنے گھر گئیں، کہ بچوں سکینہ کے بابا مولا حسین نے بلایا ہے۔ سب بچے آئے، جب بچوں نے دیکھا نا مولا حسین کو جذب ہو گئے۔ مولا آپ نے یاد فرمایا بچوں اگر تمہارے ماں باپ ہمیں نہ دفنائیں، تم کھیلنے کے بہانے سے آنا، ایک ایک مٹھی خاک ہمارے جسموں پہ ڈال دینا، کہیں علی اکبر کہیں علی اصغر کا لاشا دھوپ میں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بس بھئی ابھی تو میں نے صرف 35-40 منٹ ہوئے ہیں، میں نے تو پوری مجلس بھی نہیں پڑھی تھی، میں نے صرف اس لیے تاکہ میں تفصیل سے مصائب پڑھ سکوں۔ سنیں گے مولا نے سب کو وصیت کر دی۔ 11 محرم کا دن نکلا، اہل سنت کا راوی حمید ابن مسلم وہ کہتا ہے ایسے جیسے تسبیح ٹوٹی ہوئی تسبیح کے دانے بکھر جاتے ہیں نا، بیویاں مقتل میں بکھر گئیں، کوئی کسی لاشے پہ کوئی کسی لاشے پہ، ہر بیوی رو رو کے کہہ رہی ہے ہائے علی اکبر، کوئی بیوی کہہ رہی ہے ہائے قاسم، ایک بیوی کہہ رہی ہے ہائے ابا، لیکن 2 بیویاں کسی لاشے پہ نہیں گئیں، وہ صرف مولا حسین کے لاشے پہ آئیں۔ ان میں سے پہلی بیوی کا نام ہے زینب کبریٰ، دوسری بیوی کا نام ہے جناب رباب۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بس بھئی آخری جملے سن لیجئے، میں 5 سے 10 منٹ کی، زیادہ سے زیادہ 12 منٹ کی زحمت دوں گا۔ آئیں بیویاں چلی گئیں، 11 محرم کا دن نکلا، چلی گئیں۔ 13 محرم کو جب بنی اسد کی خواتین پانی بھرنے گھر سے باہر نکلی نا، تو سب نے مشکیزے ہاتھوں میں لے رکھے تھے، ظرف تھے، جیسے ہی فرات کی طرف جا رہی تھیں ان کے کانوں میں آواز آئی، کوئی بھی رو رو کے کہہ رہی ہائے میں نے چکیاں پیس کے پالا تھا، میرے بیٹے کا لاشا دھوپ میں پڑا، کوئی دفنانے والا نہیں۔ امام زمانہ زیارت ناہیہ میں پڑھتے ہیں میرا سلام میرے جد حسین پہ، جن کے لاشے کا کفن خاک کربلا بن گئی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بس بھئی رونے میں بخل نہ کیجیے گا، اسی بلند آواز سے روتے رہیے، میں تو پورے مصائب پڑھنے والا تھا۔ جب 13 محرم کو بنی اسد کی خواتین نے جب سنا نا کہ کوئی بیوی رو رہی ہے، تو وہ سب بیویاں بغیر پانی بھرے گھر واپس چلی گئیں۔ اپنے اپنے گھر جا کے ہر خاتون نے، ہر مستور نے کہا او بنی اسد کے مردوں، روز قیامت پیغمبر کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ وہاں کسی بیوی کے رونے کی آواز آ رہی ہے، میں نے چکیاں پیس کے پالا تھا۔ سب بنی اسد کے مرد کہنے لگے ہمیں عبید اللہ ابن زیاد سے ڈر لگتا ہے۔ ابن زیاد نے کہا ہے خبردار کوئی حسین کو نہ دفنائے۔ جب کہا نا کوئی حسین کو نہ دفنائے، ایک مرتبہ خواتین نے کہا ٹھیک ہے پھر ہمیں اجازت دو، اگر تم مردوں کو اتنی غیرت اور توفیق نہیں کہ تم دفنا سکو تو ہمیں اجازت دو، ہم جا کے حسین کو دفنائیں گے۔ بچے رو رو کے کہنے لگے ہمیں کہہ دیجئے، ہم مولا کو۔ بنی اسد کے مردوں نے کہا نہیں رک جاؤ ہم جائیں گے۔ جب دیکھا نا خواتین اور بچے غیرت کھا رہے ہیں، اب مرد آئے دفنانے آئے، دیکھیں گے میری طرف، میں نظر آ رہا ہوں، میں جانتا ہوں تاریکی ہے، لیکن آپ تاریکی سے اٹھ کے اپنے گھر روشنی میں چلے جائیں گے نا۔ آپ میں سے کوئی ایسا تو نہیں جو اندھیرے ہی میں بیٹھا رہے۔ ہائے علی و بطول کی بیٹیاں، کبھی کوفے میں اندھیرے زندان میں، کبھی شام کے اندھیرے زندان میں، کبھی شام غریبہ کی تاریکی میں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ میرے بھائی کہہ رہے ہیں کہ ابھی وقت ہے، مصائب کھل کے پڑھ لیجئے۔ بھئی اب رونے میں بخل نہ کیجئے گا، میں کھل کے مصائب پڑھوں گا۔ ایک مرتبہ جب جناب امام زمانہ دیکھا نا بنی اسد کے مردوں نے کہ ساری خواتین بچے غیرت کھا رہے ہیں، آئے مرد دفنانے کے لیے، دیکھیں گے میری طرف۔ جب آئے نا بنی اسد کے مرد دفنانے، کسی لاشے کا سر نہیں تھا، انہیں نہیں پتا تھا کون سا مولا کا لاشا ہے، کون سا مولا کے بیٹے کا، کون سا بھائی کا، کون سا غلام کا، کون سا لاشا انصار کا۔ متحیر و پریشان کھڑے تھے، کس لاشے کو کہاں دفنائیں، کیا نام لکھیں، ابھی پریشان ہی کھڑے تھے۔ اتنے میں دیکھا کوفے کی جانب سے ایک سوار آ رہا ہے، وہ سوار اترا، تمام لاشوں کے درمیان سے ہوتا، ایک لاشے کے پاس آ کے کھڑا ہوا، کچھ دیر وہ کھڑا رہا قیدی، پھر اس نے اپنے آپ کو لاشے پہ گرا دیا، سینے سے سینہ ملایا، رو کے کہنے لگا بابا
آپ کے بعد میری پھپھیوں کی چادریں چھینی گئیں، بابا میرے گلے میں توق ڈالا گیا، بابا میرے ہاتھوں میں ہتکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں۔ پھر قیدی نے کہا بابا میری چھوٹی سی بہن کو تماچے لگے۔ اجرکم اللہ، رونے میں بخل نہ کیجئے گا۔ جیسے یہ کھلا آسمان ہے نا، کربلا کے کھلے آسمان تلے لاشیں پڑے تھے۔ ایک مرتبہ تمام بنی اسد متوجہ ہو گئی یہ کوئی خاص آدمی ہے۔ مولا سجاد ایک مرتبہ اپنے بابا سے بہت لپٹ کے روئے، کہا اے بنی اسد کے مردوں، میں تمہیں لاشوں کے نام بتاؤں گا، میں بتاؤں گا کون سا لاشا کس کا ہے، دیکھیں گے میری طرف۔ اتنے میں بنی اسد کے مرد ایک لاشا اٹھا کے لائے، قیدی یہ لاشا کس کا ہے؟ مولا سجاد نے رو کے فرمایا یہ حبیب ابن مظاہر کا لاشا ہے، یہ حبیب ابن مظاہر کا لاشا۔ جیسے مولا نے فرمایا نا سر کسی لاشے کا نہیں تھا، مولا نے فرمایا یہ حبیب کا لاشا ہے۔ ایک مرد کھڑا ہوا، قیدی حبیب ابن مظاہر ہمارے قبیلے کے سرداروں میں سے تھے، اجازت ہے ہم حبیب کو الگ دفنا دیں؟ وہ ہمارے مولا نے کہا اب سمجھ میں آیا حضرت حبیب کا، حضرت حبیب کی قبر الگ کیوں ہے؟ مولا نے اجازت دی تھی، انہوں نے لاشا دفنایا۔ دیکھیں گے میری طرف۔ اتنے میں ایک اور لاشا لا، قیدی یہ لاشا کس کا ہے؟ کہ یہ مسلم ابن اوسجا کا۔ ایک ایک کر کے وہ لاشیں لاتے رہے، اتنے میں وہ ایک جوان کا لاشا لا، قیدی یہ لاشا ملا ہے۔ مولا نے رو کے فرمایا کہ یہ علی اکبر کا، یہ میرے بھائی علی اکبر کا لاشا ہے، کہ اس لاشے کو گنج شہداء میں نہ لے جانا، یہ لاشا یہاں دفنا دو میرے بابا کے پاس۔ میرے بابا کو میرے بھائی سے بڑی محبت تھی، میرے بابا میرے بھائی سے جدائی برداشت نہیں کریں گے۔ مولا سجاد فرماتے ہیں کربلا سے جب لاشوں کے سر چلے نا نیزوں پہ، تو جب بھی میں نے اپنے بابا کے سر کو دیکھا یا میری پھپھی کو دیکھ رہا تھا، میرے بابا کا چہرہ، یا میرے بھائی علی اکبر کو، اور اگر کبھی کبھی کسی تیسری شے کو دیکھتا میری چھوٹی سی بہن۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بس بھئی آپ کی زحمت کو تمام کر رہا ہوں، 5 سے 10 منٹ کی زحمت دوں گا۔ اتنے میں کچھ بنی اسد ایک چھوٹا سا لاشا لے آئے کہ قیدی ایک بچے کا لاشا ملا ہے۔ مولا نے فرمایا یہ علی اصغر کا لاشا۔ ابھی بھی میرے ایک بھائی جو چادریں بنا کے لے کے جاتے ہیں نا سیدوں میں، وہ کہہ رہے تھے ابھی بھی جاتے ہیں نا تو وہ کہتے ہیں سامنے کھڑے نہ ہونا، یہاں جناب علی اصغر کی قبر ہے نا جناب۔ جب پوچھا مرحوم شیخ، بڑا عجیب و غریب جملہ ہے، پڑھوں نہ پڑھوں مجھے، جب بہت سے زائرین گئے نا، اس زمانے میں پاکستان نہیں بنا تھا، کچھ لوگ گئے بر صغیر کے لوگ زیارت پہ، بہت بڑے ایک عالم تھے جو مولا حسین کے صحن میں نماز پڑھاتے تھے، کہ گنج شہداء میں سب کے نام ہے، علی اصغر کا نام نہیں ہے۔ اے مولا حسین کے صحن میں نماز پڑھانے والے شیخ یحییٰ یثربی شیخ، بتائیے حضرت علی اصغر کی قبر کہاں ہے؟ کہ مجھے کل تک کی مہلت دے دو، میں مولا کی قبر پہ اعمال کروں گا۔ کہ مولا یہ آپ کے سارے زائرین پوچھ رہے ہیں علی اصغر کی قبر کہاں ہے، مولا آپ کے زائرین کو کیا بتاؤں علی اصغر کی قبر کہاں ہے؟ مولا نے فرمایا اے شیخ، اے میری قبر پہ نماز پڑھانے والے یحییٰ یثربی، میرے زائرین سے کہنا علی اصغر حسین کے سینے پہ۔ میں سوچا کرتا تھا مولا سجاد نے سینے پہ کیوں دفنایا، پھر مجھے خیال آیا کیونکہ مولا کو سینے پہ بیٹی کو سلانے کی عادت تھی، مولا نے سوچا ہوگا بہن نہ صحیح میرا بھائی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ میں نے یہ روایت پڑھی تھی کہ آغائے سیسانی کے داماد نے یہ جملہ پڑھا ممبر سے کہ جب 12ویں امام کا ظہور ہوگا تو وہ کیا کریں گے، ایک مرتبہ عاشورے پہ ظہور ہوگا، چہلم پہ کربلا پہنچیں گے، سب سے پہلے مکے سے مدینے آئیں گے، اپنے جد رسول خدا کی اور اپنی دادی زہرا کے روضے کی تعمیر کریں گے، اور اس کے بعد پھر کربلا آئیں گے۔ جب کربلا آئیں گے نا تو مولا ایک مرتبہ ننگے پیر جب حرم میں آئیں گے خود بخود راستہ بننے لگے گا، زریح مقدس پہ آئیں گے، زری کا دروازہ معجزے سے خود ہی کھل جائے گا، جیسے زری کے اندر جائیں گے نا اپنے دونوں ہاتھ معجزے سے قبر مطہر میں ڈالیں گے، ایک مرتبہ قبر میں ہاتھ ڈال کے ایک چھوٹا سا لاشا اٹھائیں گے،
اور چھوٹا سا لاشا اٹھا کے کہیں گے او عزادارو، او میرے جد کے زائرین، بتاؤ اس بچے کا کیا جرم تھا، اسے کس جرم میں مارا؟ اجرکم اللہ، اجرکم، بس بھائی میں مکمل کر رہا ہوں، 5 سے 10 منٹ کی زحمت دوں گا۔ ایک مرتبہ مولا سجاد نے کہا یہ علی اصغر کا لاشا ہے، اگر دیکھ سکے آخری جملے پڑھ رہا ہوں۔ کچھ لوگ آئے، کہا اے قیدی، ایک لاشا فرات کے کنارے پڑا ہے، ہم جب بھی اس لاشے کو اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں، جس عضو کے نیچے ہاتھ رکھتے ہیں وہ عضو ٹوٹنے لگتا ہے۔ مولا سجاد رونے لگے، کہا وہ میرے چچا عباس کا لاشا ہے، وہ لاشا وہیں دفنا دو۔ مولا سجاد تشریف لائے، اپنے چچا کو الگ سے حرم دیا، اسی لیے بین الحرمین بنا۔ جو مولا حسین کی بارگاہ میں حرم دیا حضرت عباس کو الگ، یہ مولا سجاد نے دیا۔ اب بس بھائی جناب عباس کی عظمت کو سمجھے، آخری جملے پڑھ رہا ہوں۔ میں جانتا ہوں آپ لوگ بہت رو کے تھک گئے ہوں گے، یہ مسلسل رونا بڑا مشکل کام ہے، آنسو خشک ہو جاتے ہیں، سینے میں درد ہونے لگتا ہے، کمر ٹوٹنے لگتی ہے۔ یہ مسلسل رونا سید سجاد کا کام ہے، یہ مسلسل رونا سیدہ زینب کا کام ہے، میں اور آپ مسلسل نہیں رو سکتے۔ بس ایک مرتبہ مولا سجاد نے آواز دی، یہ نجف کے بہت بڑے مرجع کا جملہ ہے۔ ایک مرتبہ مولا سجاد نے کہا او بنی اسد کے مردوں، مجھے ایک چٹائی لا دو۔ مولا نے چٹائی بچھائی، کہا ہے قیدی آپ کو چٹائی کیوں چاہیے؟ کہا میرے بابا کا لاشا، آپ جانتے ہیں نا لاشے پہ گھوڑے دوڑائے گئے تھے۔ مولا نے ایک مرتبہ چٹائی پہ لاشا رکھا، کہا بنی اسد کے مردوں سب دور چلے جاؤ، امام کو صرف امام دفنا سکتے ہیں۔ پھر مولا نے مقتل سے اعضاء کو جمع کیا۔ اب اکثر مقتل میں لکھا ہے مولا سجاد نے مولا حسین کو خود اپنے ہاتھوں سے قبر مطہر میں اتارا، لیکن مرحوم عمرانی کا جملہ سن لیجئے، بہت بڑے عالم گزرے ہیں، مرحوم ہو گئے۔ وہ مرحوم فرماتے تھے ایک مرتبہ مولا سجاد نے مدینے کا رخ کیا، کہا یا جدہ یا رسول اللہ میری مدد کیجئے۔ اپنے نواسے کو دفنانے میں پھر نجف کا رخ کیا، کہا یا جدہ یا علی المرتضی میری مدد کیجئے۔ پھر جنت البقیع کا رخ کیا، اے میرے چچا حسن مجتبیٰ میری مدد کیجئے۔ کٹے ہوئے گلے کے نیچے رسول عربی نے ہاتھوں کو رکھا، ٹوٹی ہوئی پسلیوں کے نیچے علی مرتضیٰ نے ہاتھ رکھے، قدموں تلے مولا حسن نے مولا سجاد قبر میں اترے۔ جب لاشا لینے لگے، مرحوم عمرانی کہتے تھے ایک مرتبہ ایک بی بی نے کہا سجاد لاشا آرام سے لینا، میرا بیٹا زخموں سے چور چور ہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ بس بھی علم برآمد ہو گیا ہے۔ میں 2 دعا کے جملے پڑھوں گا، ہاتھ زیارت کرتے چلے جائیے، دعا مانگتے رہیے گا۔ علم پہ باب الحوائج کے علم پہ جب زیارت کریں گے تو دعا قبول ہوتی ہے نا۔ اے قمر بنی ہاشم آپ کی عظمتوں کو سلام، السلام علیکہ یا قمر بنی ہاشم، السلام علیکہ یا ابن امیر المؤمنین، السلام علیکہ یا ابن ام البنین، اے ام البنین کے بیٹے آپ کی عظمتوں کو سلام۔ بس بھئی علم برآمد ہوا ہے تو 2 جملے مولا عباس کے بھی سن لیجئے۔ آپ نے دیکھا وہاں پہ پنجہ ہے حضرت، کیونکہ عباس کے بازو قلم ہوئے تھے۔ ساری دنیا میں لوگ ہاتھ سے دیتے ہیں، جو بغیر ہاتھوں کے دے وہ باب الحوائج عباس ہیں۔ پروردگارا تجھے واسطہ حضرت عباس کی عظمتوں کا، مولا حسین کا واسطہ، کسی کی دعا کو رد نہ فرما۔ دنیا میں حالات بہت خراب ہیں، ہر طرف جنگیں ہیں، ابھی یمن پہ حملہ ہوا ہے، پروردگارہ فلسطین میں حالات خراب ہیں، لبنان میں، شام میں، عراق میں، ایران میں، افغانستان میں شیعوں کے بڑے حالات خراب ہیں۔ پروردگارہ پاکستان میں بھی کئی جگہوں پہ واقعات، پروردگارہ ہندوستان میں اس وقت مسلمانوں کے بہت حالات خراب ہیں، افریقہ میں، کشمیر میں، پروردگارہ سب کی حفاظت فرما۔ شیعان حیدر کرار کے جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما، بانیان مجلس، شرکت کنندگان، پڑھنے والے سننے والے سب کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ پروردگارہ جس میرے بھائی نے اس مجلس کو برپا کیا،
خاص طور سے درخواست کی، ہاتھ جوڑ کے کہا مجلس پڑھ دیں، ہم بس یہ مجلس پڑھنے کے لیے حاضر ہوا ہوں، بس مجھے جانا ہے، ہاتھوں کو بلند کیجیے گا۔ پروردگارا اتنا اہتمام پوری دنیا میں مولا حسین کی عزاداری کا کیا جا رہا ہے، پروردگارا ان تمام عزاداروں کی حفاظت فرما۔ پروردگارا جہاں جہاں سے بھی لوگ آئے ہیں، جہاں جہاں سن رہے ہیں، سب کی دعائیں مستجاب فرما۔ پروردگارا جو ہاتھ بلند ہیں کسی کو خالی نہ لوٹا، ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما۔ پروردگارا تمام دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما، خاص طور سے شام کے روضوں کی حفاظت فرما۔ جو میلی آنکھ سے ائمہ کے حرم کو دیکھے اسے غارت فرما۔ پروردگارا جتنے بھی ہاتھ بلند ہیں کسی کو رد نہ فرما، ہمیں زندگی میں بار بار محمد و آل محمد خاص طور سے کربلا کی زیارت نصیب فرما، آخرت میں ان کی شفاعت نصیب فرما، ہمارے مولا اور آقا کے ظہور میں تعجیل فرما۔ بس بھی ایک آخری واسطہ دوں گا، پروردگارا میرے بھائی ابھی نوحہ پڑھیں گے، زید رضا عباس آ گئے ہیں، پروردگارا آئیں بھائی، ہاتھوں کو بلند کیجیے گا، اپنی اپنی حاجات طلب کر لیجئے۔ پروردگارا ایک چھوٹی سی بی بی کا واسطہ جن کے کان بڑے زخمی تھے، ایک سوال کروں، کبھی چھوٹے بچوں کو بھی تماچے مارے جاتے ہیں؟ پروردگارا ہمارے تمام اسیروں کو رہائی کی خبر عنایت فرما، بے اولادوں کو اولاد عنایت فرما، مقروضوں کے قرض ادا فرما، تمام مریضوں کو شفائے عاجلہ کاملہ عنایت فرما۔ پروردگارہ مجھے بتایا گیا کہ اتنی بارش ہوئی ہے، 3-4 دن سے ہو رہی ہے، لوگ پھر بھی دور دور سے آئے ہیں، پروردگارہ سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا جناب سیدہ بی بی میں قسم کھا کے کہتا ہوں، اگر یہ عزادار کربلا میں ہوتے لاشیں 3 دن دھوپ میں نہ پڑے رہتے۔ پروردگارہ تجھے واسطہ امام زمانہ کے ان جملوں کا میرا سلام ان لاشوں پہ جن کا کفن خاک کربلا بن گئے۔ پروردگارہ ہمیں امام زمانہ کی زیارت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ ماتم حسین۔